ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। दूसरे और तीसरे मरहले की चुनाव तारीखें नज़दीक आने के साथ ही मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी चुनाव मुहिम में लाई मजीद तेजी। चुनाव के अहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए तैयारियां उरूज पर। वोटरों में बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप के तहत इख्तिराई प्रोग्रामों का इनेकाद मुसलसल जारी। आम आदमी पार्टी की खातून लीडर आतशी दिल्ली की नई वजीर आला बन गईं। और हज 2025 के लिए दरख्वास्तें दाखिल कराने की आखिरी तारीख 23 सितंबर। हज कमेटी के मुताबिक अब तक सिर्फ 3,400 आज़मीन ने की हैं दरख्वास्तें जमा। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ दूसरे और तीसरे मरहले की चुनाव मुहिम अपने उरूज को पहुंच रही है। असेंबली इंतखाबात की चुनाव तारीखें नजदीक आने के साथ ही मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों, उनके उम्मीदवारों और आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। वो राय दहिंदगान को रागिब करने के लिए जगह जगह पर रैलियों और चुनाव जलसों का इनेकाद करके अपना चुनाव मंशूर और हिकमत अमली रखकर लोगों से वोट तलब कर रहे हैं। कुछ उम्मीदवार और लीडर घर घर जाकर चुनाव मुहिम चलाने को तरजीह दे रहे हैं। इन दिनों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कौमी सतह के लीडर भी जम्मू कश्मीर का दौरा करके यहाँ चुनाव वाले इलाकों में जलसों और रैलियों में शिरकत करके अपने अपने उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम चला रहे हैं। दूसरे मरहले के तहत यूटी के 6 जिलों में फैले 26 असेंबली हलकों में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इन हलकों में कश्मीर सूबे के 15 और जम्मू सूबे के 11 हलके शामिल हैं। इसी मरहले में शेड्यूल ट्राइब जुमरे के लिए मखसूस 7 सीटों पर भी चुनाव होंगे। दूसरे मरहले के तहत गांदरबल जिले के 2, श्रीनगर के 8, बडगाम के 5, रियासी के 3, राजौरी के 5 और पुंछ जिले के 3 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के साथ साथ तीसरे मरहले के तहत मुनक्किद होने वाले चुनाव वाले इलाकों में भी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। वाज़ेह है कि तीसरे और हतमी मरहले के इंतखाबात के लिए कुल 415 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इस मरहले में जम्मू जिले में 109 उम्मीदवार, बारामूला में 101, कपवारा में 59, बांडीपोरा में 42, उधमपुर में 37, कठुआ में 35 और सांबा में 32 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। वजह है कि हतमी मरहले के तहत यूटी के 40 असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने आज पुंछ जिले के मेंढर इलाके में एक चुनाव रैली से खिताब किया और बीजेपी उम्मीदवार के हक में चुनाव मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत के इकदामात की बदौलत सरहदें खामोश हैं और मेंढर समेत दीगर सरहदी जिलों के लोग अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस हुकूमतों के दौरान पहाड़ी और गुजर बकरवाल तबके को उनके हुकूक से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में पहाड़ी तबके के रिजर्वेशन को वापस नहीं लिया जाएगा। दरी असना सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू वेस्ट की बीजेपी उम्मीदवार प्रिया सेठी ने भी चुनाव मुहिम चलाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि ये जमातें लोगों को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी के एक और सीनियर लीडर और चोटी के मुहिमसाज अनुराग सिंह ठाकुर ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि ये जमातें और पाकिस्तान एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि ये सभी जम्मू कश्मीर में तबाही और इंतशार फैलाने के दर पे हैं। अलबत्ता बीजेपी किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगी। वो आज रियासी में बीजेपी के उम्मीदवार राकेश दुबे के हक में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मुहिम चला रहे थे। कांग्रेस के सरबराह मलिक अर्जुन खड़गे, जो इन दिनों चुनाव मुहिम चलाने के सिलसिले में जम्मू में मौजूद हैं, ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी को दी जा रही धमकियों के खिलाफ एजिटेशन शुरू करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल गांधी को सच कहने पर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ मुनाफिरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हबकदल और छानापोरा हलकों में चुनावी जलसों से खिताब किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो समाज को मजहब की बुनियाद
پر تقسیم کرنے والے عناصر سے خبردار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے ووٹروں پر زور دیا کہ وہ آنے والے انتخابات میں ایماندار اور محنت کش امیدواروں کو اپنا ووٹ دیں۔ ادھر پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے پیر پنچال خطے میں کئی چناؤ جلسوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ انتخابات کے دوران اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ انہوں نے بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی لوگوں کو راحت دلانے میں ناکام رہی ہے۔ ان جلسوں سے پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف احمد نے بھی خطاب کیا۔ ڈی پی اے پی کے حضرت بل حلقے کے امیدوار پیر بلال احمد نے آج چناؤ مہم کے سلسلے میں شالیمار، تیل بل، فقیر گجری، درباغ اور دیگر ملحقہ علاقوں میں چناؤ ریلیوں میں شرکت کر کے عوام سے ووٹ طلب کیا۔ گاندربل ضلع پوری یوٹی کے سیاسی منظرنامے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ضلع کنگن شیڈول ٹرائب اور گاندربل اسمبلی حلقوں پر مشتمل ہے۔ دونوں حلقوں میں 25 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ضلع میں چناوی سرگرمیاں ان دنوں زور و شور سے جاری ہیں۔ ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ گاندربل سے ہمارے نمائندے۔ اسمبلی الیکشن کے پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے الیکشن سرگرمیاں کافی تیز دکھائی دے رہی ہے۔ ضلع گاندربل کی 2 اسمبلی سیگمنٹ گاندربل اور کنگن، جہاں اسی مرحلے کے تحت 25 ستمبر کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ضلع گاندربل میں الیکشن پرچار کے تحت آئے روز ہر پارٹی یا آزاد امیدوار ووٹران کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ جو وہ کشمیر میں گاندربل کی نشست کو لے کر کافی نظریں مرکوز ہے۔ گاندربل انتخاب کے لیے 1,29,114 رائے دہندگان ووٹ کے اہل ہوں گے، جن میں 64,162 مرد اور 64,952 خواتین ووٹران بھی شامل ہیں۔ اسی طرح حلقہ انتخاب کنگن کے لیے 78,720 رائے دہندگان اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، جن میں 39,918 مرد اور 38,802 خواتین ووٹران بھی شامل ہیں، اور اس کے لیے 6 امیدوار میدان میں ہیں۔ واضح رہے 2014 اسمبلی انتخابات میں یہ دونوں نشستیں این سی کے کھاتے میں چلے گئے تھے۔ آکاشوانی خبروں کے لیے گاندربل سے صابر ایوب۔ اسمبلی انتخابات کے باقی ماندہ 2 مراحل کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے تمام ضلعوں اور حلقوں میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی عملے کی تعیناتی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نیز چناؤ ڈیوٹی پر معمور عملے کو تربیت سے ہمکنار کیا جا رہا ہے، اور مختلف ضلعوں کے ضلع چناؤ آفیسر مسلسل مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں انتظامات کا از خود جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سری نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دریں اثنا یوٹی کے مختلف اسمبلی حلقوں میں رائے دہندگان بالخصوص نوجوانوں میں ووٹ کی اہمیت سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے اختراعی پروگراموں کا انعقاد بھی جاری ہے۔ یہ پروگرام خاص طور سے تعلیمی اداروں اور عوامی اہمیت کے مقامات پر منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ آنے والے مرحلوں کے دوران زیادہ سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ کو یقینی بنایا جا سکے۔ چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر کی طرف سے آج جڑی بل اسمبلی حلقے کے ڈلباغ سورہ میں سویپ کے تحت ایک جامع بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر روایتی لڑیشا، سکٹ، پتنگ بازی اور ماک پولنگ کے ذریعے سے لوگوں کو ووٹ کی طاقت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ پروگرام میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران چیف ایجوکیشن آفیسر شبینہ کیسر، ڈپٹی سی ای او انجم راجہ اور انچارج سویپ سیل سی ای او سری نگر عاشق حسین بھی موجود تھے۔ ادھر ڈی سی آفس ریاسی میں بھی آج ضلع چناؤ افسر وشیش مہاجن کی رہنمائی میں سویپ کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اسمبلی انتخابات میں کشمیری مائیگرنٹ ووٹروں کی بڑھ چڑھ کر شرکت کو یقینی بنانے اور انہیں سہولیات پہنچانے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں، ادھمپور اور دلی میں 24 خصوصی پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ان میں سے 19 پولنگ مراکز جموں، 1 ادھمپور اور 4 دلی میں قائم کیے گئے ہیں۔ جموں، ادھمپور اور دلی کے مختلف ریلیف کیمپوں میں رہائش پذیر کشمیری مائیگرنٹ ووٹر ان مراکز پر جا کر ذاتی طور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر آتشی نے آج دلی کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ انہیں دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے عہدے کا حلف دلایا۔ آتشی کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے کچھ سینئر لیڈروں نے بھی کابینہ وزیروں کے بطور عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ آتشی دلی کی تیسری خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔
حج 2025 کے لیے درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 23 ستمبر ہے۔ اگلے سال کے حج کے لیے کم سے کم 15 جنوری 2026 تک ویلیڈیٹی والے پاسپورٹ رکھنے والے افراد درخواستیں دے سکتے ہیں۔ خواہش مند عازمین حج کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک 3400 عازمین نے ہی حج کے لیے اپنا فارم جمع کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج امریکہ کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ دورے کے آغاز میں وزیر اعظم ویلمنگٹن ڈیلویئر میں چوتھے سالانہ کوڈ لیڈروں کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی نیز ابھرتی ہوئی اہم ٹیکنالوجی جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نریندر مودی امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور کوڈ گروپ کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ امریکہ روانہ ہونے سے پہلے ایک پریس بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ صدر بائیڈن، وزیر اعظم البنیز اور وزیر اعظم کشیڈا کے ساتھ کوڈ اجلاس کے دوران ملاقات کرنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوڈ ہم خیال ممالک کا ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے جو بھارت بحر الکاہل خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے۔ منشیات مخالف ٹاسک فورس کشمیر نے آج کشمیر سول سوسائٹی کے باہمی اشتراک سے گورنمنٹ ہائی اسکول نارکارہ بڈگام میں ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا، جس میں طالب علموں کے ساتھ ساتھ تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کشمیر کے سینئر افسروں نے منشیات کی بدت، اس کے وسائل، وجوہات، نتائج اور پھر اس سلسلے میں سماج کے ہر ممبر کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تاشی ربستان کی نگرانی میں جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی نے آربیٹریشن اینڈ کنسلیشن ایکٹ اینڈ کامرشل کورٹس ایکٹ سے متعلق 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا افتتاح جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے جج جسٹس جاوید اقبال وانی نے کیا۔ ورکشاپ میں عدلیہ کے کئی سابق جج صاحبان نے بھی شرکت کی۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے کی چناو تاریخیں نزدیک آنے کے ساتھ ہی مختلف سیاسی پارٹیوں اور آزاد امیدواروں نے اپنی چناو مہم میں لائی تیزی۔ چناو کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے تیاریاں عروج پر۔ عام آدمی پارٹی کی خاتون لیڈر آتشی دلی کی نئی وزیر اعلیٰ بن گئی اور حج 2025 کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 23 ستمبر۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔